نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الدہر کے مضامین کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ تدوین کے اعتبار سے سورۃ الدہر کا 76 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام دہر اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ پہلی ہی آیت میں زمانے کا ذکر ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ چنانچہ وہ زمانہ جس میں کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، انسان معدوم تھا، اس کے وجود کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایسے وقت سے گزارا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، اب یہ دنیا میں جیتا جاگتا انسان نظر آتا ہے۔ اس صورت میں سبیل اعظم کا ذکر ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، کئی منزلیں ڈھونڈنے کے لیے راستے نکالتا ہے انسان، منزلوں کو ڈھونڈنے کے لیے راستے نکالتا ہے، راستے بدلتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے۔ سبیل اعظم حق کا راستہ ہے، ایسا حق کا راستہ ہے جس پر چل کے مخلوق اپنے مالک کو پا لیتا ہے، یہ مخلوق اپنے مالک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہم نے اسے اس راستے کی ہدایت دے دی، اب اس کا کام ہے کہ یہ شکر گزار ہو یا یہ کفران نعمت کرے۔ دنیا میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصیبتیں اور بہت سی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ شکر اور کفر دو ہی امتحان ہیں۔ اگر انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں کہ ان نعمتوں کو دائمی فرما دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے تو آخرت میں جنت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں اس کی آغوش میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کفران نعمت کرتا ہے تو دنیا کی ان نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنے اس رزاق کو بھول کر کسی اور کی طرف سجدہ ریز ہونے لگتا ہے، بتوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو سجدہ کرنے لگتا ہے اور ان کو دیوتا مان لیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس راستے کا غلط استعمال کیا، خدا کے علاوہ غیر کی طرف دیکھا اور غیر کو خدا مانا تو اس نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان کفران نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور مصائب عذاب کی شکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جنت کے بعد جو فوائد ہوں گے اس کی کیفیات بتائی گئی ہیں، جو لطائف، رنگینیاں، رعنائیاں اور کس قسم کی اور کس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم سے اور کفران نعمت کے نتیجے میں کس طرح اور کس طرح کے عذاب اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، کیسے زنجیروں میں گھسیٹا جائے گا اور ہولناک آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ حقیقت سورۃ دہر میں واضح فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم کو ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بغیر کسی عذر کے اور
تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان بصیرت حاصل کرے اور حقائق زندگی کو پہنچ جائے، اس لیے کہ اگر یکدم پوری کتاب نازل فرما دی جاتی تو انسان کے لیے بصیرت حاصل کرنا آسان نہ تھا، لیکن روز تھوڑا تھوڑا سبق ملتا رہے تو انسان اس کے حقائق کو ساتھ ساتھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقائق زندگی انسان کے سامنے کھول دینا چاہتے ہیں، لہٰذا جنہوں نے حقائق کو سمجھ لیا تو وہ سمجھ گئے زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی جو ملی ہے وہ عارضی اور فانی ہے، اور موت جو ملنا ہے اور موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی ہے، لہٰذا اس فانی زندگی پر قربان ہو کر دائمی زندگی کو برباد کر لینا ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ حماقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی اور رعنائیوں میں کھو جائیں اور آخرت کی زندگی کو بھول جائیں، اور اس میں ہمارے لیے ایک احمقانہ فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وقت کو دانش مندی سے گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مصروف کر لینا چاہیے۔ یہ حقائق سورۃ دہر میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورۃ دہر کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ الدہر، اس سورۃ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی ہے، دونوں نام ہی پہلی ہی آیت کے الفاظ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سے ماخوذ ہیں۔ اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں۔ امام رازی، علامہ یمچری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی لکھا ہے، اور بعض دوسرے علماء کا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے اسے مدنی بھی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ صورت ہے تو مکی، لیکن آیات 8 سے لے کر 10 تک مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس صورت کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی 60 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ ابھی آیات 8 سے لے کر 10 تک وہ پوری صورت کے بیان میں اس طرح سے پیوست نظر آتی ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضامین تو 15-16 سال پہلے کے ہیں۔ اس کے ساتھ کئی سال نازل ہونے والی 3 آیاتیں یہاں پر ثبت کر دی گئی ہیں، جس کی بنا پر اس صورت کے مدنی ہونے کا خیال ہے، اور وہ اس بنا پر ہے کہ عطائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانیں۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خادمہ فضہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو ہم شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا اور دونوں بچے تندرست ہو گئے۔ تینوں صاحبوں نے نظر کے روزے شروع کر دیے۔ حضرت علی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے قرض لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کیے اور روزہ کھولنے کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب پہلا روزہ کھول کر کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانے کے لیے سوال کر دیا
گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا، خود پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر افطار کے وقت کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور کھانے کا سوال کیا۔ اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے یتیم کو دے دیا، خود پانی پی کر سو رہے۔ تیسرے روز بھی روزہ کھول کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کر وہی سوال کر دیا اور اس روز کا پورا کھانا بھی اسے دے دیا گیا۔ چوتھے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹے برے حال میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی کونے میں بھوک سے نڈھال پڑی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں کچھ فرق ہے۔ روایت یہ کہ سند کے لحاظ سے یہ ساری روایات کمزور ہیں۔ اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو مسکین، یتیم اور قیدی آ کر سوال کریں تو گھر کے 5 افراد کا کھانا ان کو دے دینا، اس کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک فرد کا کھانا ان کو ضرورت کے مطابق دے کر گھر کے 4 افراد اس کھانے پر اکتفا کر سکتے تھے۔ کامل فہم دین رکھنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے بچے ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور انہوں نے بچوں کو کھانا نہ کھلایا جبکہ ضرورت مندوں کو دے دیا۔ قیدی کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، ایسا حکومت کی ذمہ داری میں شامل نہ تھا، کیونکہ قیدی حکومت کی ذمہ داری تھے اور حکومت ان کو کھانے اور لباس کے لیے اخراجات دیتی تھی۔ چنانچہ کسی مسنون روایت کے مطابق ان سارے واقعات کا درست ہونا ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الدہر کو پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور زمانہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے سورۃ دہر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت فراغی رزق کے لیے بہت اچھی ہے، لہٰذا جو شخص 75 روز تک اس سورت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی فراغ ہو جائے گی اور حسب منشا دولت ملنے کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے اور اس کے دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اس سورت کو پڑھنے سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی اس سورت کو 11 روز تک 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلائے تو وہ ہمیشہ سکھی رہے گی، اس کا خاوند اس کی محبت میں مبتلا رہے گا۔ جو کوئی اس سورت کو سچے دل سے صبح و شام 75 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ جمعہ کے دن 7 مرتبہ پڑھے تو مرنے سے پیشتر اپنا مقام جنت میں دیکھے گا۔ نیز حصول حاجت کے لیے اس سورت کو پڑھنا مؤثر ہے۔ حدیث سے اس سورت کی اہمیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت سے پڑھے تو علمی باتیں اس کو یاد ہو جائیں گی، اور اگر کسی کو ہچکی اور خونی بواسیر کی شکایت ہو تو اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے اور 7 بار باوضو سورۃ الدہر کی تلاوت کرے، انشاءاللہ افاقہ محسوس کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔